یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے کو پکارا، میں کہتا ہوں جن کو پکارے، اچھا فرشتے کو پکارے، اچھا انسان کو پکارے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. بالکل شرک تو وہ ہے۔ جو روایت پیش اب کر رہے ہیں دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے، ولا وجتمعوا لہ، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنی والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی پھر فرمایا ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اگر مکھی ان کی، میں کہوں گا کہ حلوے کی پلیٹ سے اگر سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر اپنی منہ میں لے کر اڑ جائے تو فرمایا لن یستنقذوہ منہ، یہ اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی بے واپس شک نہیں ایسی، کر بے سکتا۔ شک ایسی. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو چھین رہا ہے وہ بھی کمزور، جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ٹھیک ہے. پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کے اوپر کنارے پر آ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلا لے اور پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں، میرے ہاتھوں لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، فرمایا وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ ان کی دعائیں ایسے ہی بیکار چلی جاتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ادعو قال ربکم ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے. اے میرے وہ بندو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، مجھے پکارا کرو، بے شک ایسے. مصیبت میں پھنسو تو فرشتوں کو نہیں پکارو، فرشتے تو میری مخلوق۔ حضرت نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے اندر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جی کسی بھی مترجم نے اور کسی بھی عربی کے ترجمہ کرنے والے نے اس کا معنی پکارنا نہیں کیا ہے۔ کس کا کہ جہاں پر بتوں کا ذکر آتا ہے، جہاں پر کسی اور کا ذکر آتا ہے تو وہاں پکارنا کسی نے معنی نہیں کیا، اس کا معنی ہے عبادت کرنا۔ وہاں پر اگر چاہیں تو یہ تفاسیر اٹھا لیں اور اس مقام پہ اس کا ترجمہ عربی والی تفاسیر میں پڑھ لیں۔ لغت میں یدعو کے معنی پکارنا ہے، لیکن یہاں پر کسی نے پکارنا نہیں کیا کیونکہ وہ پکارتے نہیں تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سو پکارنا اور عبادت کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس بحث کو خلط ملط نہ کر دیا جائے کہ وہ پکارنے والا جو ترجمہ ہے اور عبادت کرنے والا دونوں کو ملا کر ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ لگانا ان کے نزدیک بالکل ضعیف ہے، نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو کیا ہم یہاں پر یا نہیں لگا رہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ اور یہاں پر امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، جب یہ لفظ کہو گے تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ تم نبی علیہ السلام ہیں موجود اور ان کو جو ہے نا سلام پیش کر رہے ہو۔ امام غزالی کا جی امام غزالی نے لکھا۔ پہلی بات انہوں نے میرے ترجمے پہ اعتراض کیا کہ میں نے تدعون کا ترجمہ پکارنا کہا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اپنے ترجمے کی خود وضاحت کی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ پھر فرمایا فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو، اگر وہ سنتے ہیں تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ عبادت نہیں ہے، جواب کس چیز کا ہے؟ پکار کا ہے۔ مجھے بتائیے دعا عبادت ہے؟ دعا عبادت ہے، مخ العبادت، اور دعا پکار کو کہتے ہیں، اور الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔ تو یہ انہوں نے قسمیں کر کے اپنے شرک کو بچانے کے لیے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، آپ کی باری ہے، میں بالکل چپ بیٹھا رہا، آپ اپنی بارے میں بولیے، میرا ٹائم خراب نہ، میرا ٹائم خراب نہ کریں، بالکل خراب کریں، آپ کا ٹائم نہیں، آپ آدھا گھنٹہ بولے میں چپ کر کے بیٹھا، میں آدھا گھنٹہ نہیں بولا، اس میں 10 مقامات ایسے تھے جو میں ٹوک سکتا تھا۔ آپ نے پہلے بھی ایسے کہا، اب آپ کی باری، جی بسم اللہ کریں، آپ کنٹینیو رکھیں، یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے۔ مجھے میں کہہ دوں گا میری سن لیں گے، آپ بسم اللہ کریں۔ تو دعا جو ہے دعا پکار ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول نے عبادت بھی کہا ہے۔ یہ فرق کرنا، یہ جو نداء غیر اللہ ہے یہی عبادت ہے،
نہیں یہ عبادت दुआ भी इबादत है। نہیں नहीं नहीं निदा इलल गैर अब इबादत मैं नहीं कह रहा है। हूँ आप ना बोले, मैं उनसे ले लूँ, मैं आपसे मेरे लूंगा, बारे में एंड में गलत लूंगा बोल आपसे। रहे जी हैं। जी آپ بات ایسی کر ये جاتے ہیں अखलाकी तौर पर गलत। आपने सैकड़ों बातें ऐसी की آپ بات ایسی जो کر جاتے ہیں बिल्कुल निदा इलल गैर आपकी जमात के भी खिलाफ थी। نہیں، اچھا आप میں हमारी- پوچھتا ہوں ندا الا غیر عبادت میں مجھے بولنے آپ دینا، میں آپ ساتھ- کنٹینیو کریں جی جی ہاں آپ کیا پوچھنا چاہتے میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی آپ کہہ رہے ہیں ہیں؟ جی بالکل عبادت کہلائے۔ اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں کہ اے دوست آپ کہاں ہو بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی، اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہاں یہ کسی تو اور کو عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز نہیں یہی نہیں ہوتا ہے۔ سامنے جس کو بلا رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے غائب تو ہے آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے، فون پہ بھی نہیں ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، پھر مشرک ہو جائے پھر گا مشرک۔ یہ بڑا ایک- مسئلہ ہے سنیے